اسی تمہید تاخیر کے میں اپنے کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں اور آج کی اس اجلاس میں سب سے پہلے مقرر کی حیثیت سے میں اپنے فاضل نوجوان علاقہ کے مانے جانے مفتی جناب حضرت مولانا مفتی ارمان صاحب فاطمی دامت برکاتہ ہوں، جن کا استقبال میں نشار کے ساتھ کرتا ہوں۔ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ طاقت تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ آپ کے غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کے غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ جناب حضرت مولانا مفتی ارمان صاحب فاطمی جو رمضانی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ ایکو کو بالکل کم کر دیجیے، ساؤنڈ کو بڑھا دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت کی تعین ہے، 25 منٹ میں بات کو مکمل کرنا ہے، لیکن 25 منٹ بھی بہت ہے۔ سننے اور سمجھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے واقع بہت ہے۔ ایک ساتھ ہے سب سد ہے، سب ساتھ ہے سب جائے، رحمن سیچھے مول کو پھلے پھلے اگائے۔ ایک چیز کو جڑ سے جو پکڑتا ہے، جڑ کی جو عقل مند کسان جڑ کی حفاظت کرتا ہے تو بہت سبزی اور ترکاری اگجاتا ہے، لیکن اگر کوئی جڑ کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے تو پودے سوکھ جایا کرتے ہیں، اس سے پھل پھول نہیں ملتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے اوپر پروگرام رکھا گیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے بیچ ماں بہنیں بھی ہیں، نوجوان دوست بھی ہیں، کیا ہمارے سینے میں ایمان ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اصلاح کب ہوگا؟ جب سینے میں ایمان کی چنگاری زندہ اور باقی رہے۔ اگر نہیں رہے گا تو پھر ایمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جب ایمان باقی نہیں رہے گا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو زندگی جینے کے جو طور طریقے سکھائے، جو بتائے، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ بس اس کو سمجھ لیجیے، چونکہ ایک چیز کو غور سے سنیے گا اور سمجھے گا تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلے یہاں جتنے بیٹھنے
بیٹھنے والے لوگ ہیں جو غلطی کر چکے ابھی جو دین کی صحیح اور سچی بات کہی جائے، اگر شک ہو تو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یا ہر آدمی کے رابطے میں کچھ علماء کرام ہے، آپ تحقیق کر لیجئے، اگر غلط بولتا ہوں تو مجھے بھی صحیح کیجئے، اور نہیں اگر صحیح بات کہتے ہیں تو دل میں ارادہ ٹھان کر بیٹھیے کہ جتنی صحیح اور سچی بات کہی جائے گی ان تمام باتوں پر انشاءاللہ ہم لوگ عمل کریں گے۔ بات کو سارا بدن ہے چھلنی، دکھائیں کہاں کہاں، درد حیراں ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ ظاہر بات ہے بات شروع کریں کہاں سے، یہ ذہن میں بات نہیں آ پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ، مسلم سماج کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے جس میں مسلمان 100% مسلمان نظر آتے ہوں۔ اب یہ 10 دن مسلمانوں کے حالات بتائیے کیا تھے اور کیسے تھے؟ کوئی مسلمان ایسے مسلمان کو دیکھ کر کے کوئی غیر مسلمان بن سکتا ہے؟ کیا یہ مذاق نہیں تھا اسلام کا؟ کیا اسلام کا اپنے آپ کو ہم لوگ ایسا مذاق نہیں اڑائے کہ دوسرے لوگ اس کو مذاق بنا دیا؟ اسلام یہ تھا، اسلام نے تہوار بھی جو خوشی کے موقع دیے اس میں بھی کہے رب کی عبادت کرو، 2 رکعت نماز پڑھو شکرانے کے طور پر اور رب سے مانگو۔ جب ویسے خوشی عید اور بقرعید کے موقع پر رب نے طریقہ ہم کو زندگی جینے کے بتایا، کیا یہ نہیں بتائے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، آپ نبوت کے بعد 23 سال دنیا کے اندر زندہ رہے، آپ کے سامنے 10 محرم الحرام 23 بار آیا۔ قرآن کریم ہم کو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری زندگی کا نمونہ اور آئیڈیل صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ایسی لا کر دکھائیے جس میں کسی مسلمان اور نوجوان طبقے نے اس طرح لاٹھی لے کر کود گیا ہو اور وہ 10 دن کے ریہرسل سے اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ لیا ہو؟ ایسا نہیں تھا۔ مسلمانوں کو جفاکش بنایا گیا تھا، مسلمانوں کو محنتی بنایا گیا تھا، مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم 24 گھنٹے مسلمان ہو، یہ نہیں کہ صبح میں مسلمان ہو شام میں مسلمان نہیں، نماز کی حالت میں مسلمان ہو نماز کے بعد مسلمان نہیں۔ آپ بتائیے نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی آپ سے سلام کرتا ہے آپ جواب نہیں دیتے، کیوں نہیں جواب دیتے؟ آپ کو یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم رب کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا بتائیے وہ رب صرف نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے چند چیزیں شروعات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو اختلافات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹا کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، یہ جو حالات آئے ہیں کیوں آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھیے۔ انسان کے باڈی میں، یہ بارہا یہ واقعہ میں بہت جگہ سناتا ہوں کہ انسان کی باڈی کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، جسم سب کچھ الگ الگ ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ آپ ہاتھ کو ماریے اور پاؤں نہ بچانے کی کوشش کرے، یا پاؤں کو ماریے اور ہاتھ بچانے کی کوشش نہ کرے، پیٹھ کو ماریے، پیٹ کو ماریے اور ہاتھ نہ بچانے کی کوشش کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر چوٹ لگے ہاتھ کو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھ نہ روئے۔ آخر کیا بات ہے کہ سب الگ الگ ہو کے بھی ایک دوسرے کا ساتھ ہے، اور کون چیز ہے جو اس سے نکال دی جائے تو پھر کوئی کسی کا نہیں ہے؟ اس کو سمجھیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے ہاتھ کو کہہ دیں کہ آپ کو ہم لڈو دے رہے ہیں، آپ بے فکر رہیے، آپ کے پاس ہم پیسے دے رہے ہیں، ہم پیٹ کو مار رہے ہیں اور آپ نہیں بیچ میں آئیے گا، بتائیے میرا ہاتھ اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ بالکل راضی نہیں ہوگا، چاہے کروڑوں روپے میرے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ آخر ہاتھ کو پیٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا ہے وہ چیز ہے روح جو ان تمام کو ملا رکھا ہے۔ اگر جسم سے روح کو میرا نکال لیا جائے، پھر ہاتھ کو مارا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کان کو مارا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنکھ کو نکال لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر جب تک روح جسم کے اندر ہے، پھر اگر پاؤں کو ماریے گا تو ہاتھ حفاظت کے لیے آئے گا، باڈی پورے حفاظت کے لیے آئے گا۔ اسلامی سماج اور معاشرے سے آخر وہ کون چیز نکل گئی جس کی وجہ سے سب اپنے بھائی کو مارنے کے لیے دشمن کو پیسہ دیتا ہے، اس کو شراب پلاتا ہے، اس کے آگے پیچھے کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، وکیلوں کے پاس چاپلوسی کرتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، اپنے چچا کے لیے، اپنے پھوپھا کے لیے، اپنے خالوں کے لیے، اپنے ماموں کے لیے۔ کیا بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم کو اللہ نے ایک رسی میں پیرو دیا ہے، تم اس رسی کی حفاظت کرو،
تم ایک موتی کے مانند ہو، کہیں سے بھی ٹوٹے گا تو پورا موتی بکھر جائے گا۔ ویسے سماج میں ہم لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے ذریعے باندھ دیا تھا۔ ہم لوگ ایک موتی کے مانند تھے، ان کو درد ہوتا، میرے بھائی کو درد ہوتا تو میرے سینے میں چبھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے سے ایمان جیسی عظیم قیمتی چیز کو نکال لیا گیا، وہ چیز رہی نہیں، باقی نہیں رہی، اسی وجہ سے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائی سمجھیے زندگی میں عمل کے نیت سے سمجھیے، فائدہ ہوگا۔ ہمارے سماج میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے بھائی ہم لوگ دل سے احساس ختم ہو گیا، ہم مردہ ہو گئے۔ ہم سماج میں گرچہ ہم زندگی جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن صرف ہم زندگی جینے، ہم کھانے کے لیے زندگی جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ابھی اور اس وقت میں دنیا کی کوئی قوم ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اگلے 10 سال 20 سال 100 سال کا پلان لے کر چلتا ہے۔ لیکن افسوس ہے اگر کوئی قوم ایسی مردہ قوم ہے جس کے پاس پلان نہیں ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہر دن کام کرے گا، شام میں آ کے شراب پی لے گا اور اس کے بعد صبح پھر رات بھر سوئے گا، پھر صبح اٹھے گا اور جانور کی طرح زندگی گزارے گا، صرف کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے زندگی جی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف کھانے اور کمانے کے لیے زندگی نہیں دیا تھا، ہم کو خیر امت کہا تھا۔ قرآن سے پوچھیے، قرآن آپ کو للکار کر کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارے گھروں میں اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنے کا رواج چلا ہے؟ نہیں چلا ہے، ہر آدمی چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا۔ کس کے ذریعے؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ کیوں لعنت بھیجا؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ رب کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ اگلی آیت میں اس کی اور بھی تشریح اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا، کہ وہ لوگ بری باتوں سے نہیں روکتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، بلکہ ان کا فعل، ان کا کرتوت اسی میں وہ خود شریک ہو جایا کرتے تھے۔ بری باتوں سے روکنا کیا ہوتا؟ اس میں شریک ہو جاتے، ذلك لبئس ما كانوا يفعلون، ان کے وہ کرتوت برے تھے۔ اب ہم مسلم معاشرہ اور سماج کا جائزہ لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں کیا ہم بری باتوں سے روکتے ہیں؟ ہمارے وہ معصوم بچے جن کو ابھی کپڑا ہم دیتے ہیں، کھانا ہم دیتے ہیں، سب کچھ ہم دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بال کٹانے جاتا ہے تو جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ہپی کٹ بال کٹواتے ہیں، ہم ہنی سنگھ والی بال کٹاتے ہیں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں ان بچپن کے عمر میں اڑایا جائے گا، ان پاگلوں کی طرح بال کٹایا جائے گا، کل ہو کے وہ پاگل کی زندگی نہیں گزارے گا، وہ باپ کو مارے گا نہیں، ماں کو گھسیٹے گا نہیں، تو کیا کرے گا؟ ان بچوں سے جس وقت ہمیں تعلیم دینا تھا، ہمیں سمجھانا تھا، نہیں بس مولوی صاحب کے حوالہ کر دیے۔ بتائیے آپ کیا یہ دین اور اسلام ہم تک زندہ رہا ہے؟ یہ صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تھوڑے مولوی کو کہا ہے کہ صرف مولوی ایمان میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ سب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور سب سے کہہ رہے ہیں کہ سب پورے طور پر 24 گھنٹہ کے مسلمان بن جاؤ۔ بچپن کو دیکھ لیجئے، بچپن میں جس بچے کو ہم کپڑا پہنانا تھا اسلامی شریعت کے دائرے میں، لیکن ہم بچے کو شرارہ اور غرارہ پہنا رہے ہیں اور ہم کو یہ تصور ہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی کیا ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، سماج کو سمجھیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کے طریقے بتائے سنیے اور غور کیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم کرو اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اب بتائیے جس بچے کو 7 سال کی عمر میں کیا ہوش ہوتا ہے، وہ ننگا چلتا ہے، اس عمر میں
یہ تربیت دی گئی کہ اسے نماز کا حکم کرو، مسجدوں تک لے جاؤ۔ جب یہاں ہمارا 55 سال کا بوڑھا بیٹھ کر کے تاش کھیل رہا ہوتا ہے، پوتا اور دادا ایک ساتھ ہوتا ہے، بتائیے سماج میں کیسے انقلاب آئے گا؟ ارے سب کی روایتی تھی، سب کا ایک مثال تھا، سب کا ایک دائرہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوٹے بڑوں کی عزت کرے، بڑے چھوٹے پر شفقت کرے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب بیٹھ کر کے باپ اور بیٹا دونوں شراب ایک ساتھ پیے گا، جب دادا اور پوتا ایک ساتھ جوا کھیلے گا اور کہے گا ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، دین نہیں معلوم، کلمہ نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی دعائیں نہیں معلوم، روز سوتا ہے لیکن سونے کی دعائیں، سو کر اٹھتا ہے سو کر اٹھنے کی دعائیں نہیں معلوم، اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن جوا کھیلنے کے لیے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ بتائیے یہ مسلم سماج ایسے مردہ سماج، ایسی مردہ قوم کیوں ہو گئی؟ جس مسلمان کو زندگی کے لیے امت کے بیچ رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، جس مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، ہم مسلمانوں کا حکومت دیں گے تو مسلمان کیسا ہوگا؟ وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، وہ زکاتوں کا ادا کرے گا، وہ غریب غرباؤں کا خیال رکھے گا، وہ بے بسوں بے سہاروں کی مدد کرے گا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں نے بے سہاروں کو اور بے سہارا بنا کے رکھ دیا۔ ان امیر کے چوچروں کو، ان مالداروں کو، ان پیسہ والوں سے پوچھئے کہ غریب کی کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لیکن صرف اپنی شان دکھانے کے لیے صرف شادی بیاہ کریں گے تو ہزاروں روپے کے پانی میں پیسے میں آگ لگا دیں گے پٹاخہ کے نام پر، اور ایک دم ہزار روپے پیسے کو آگ لگا کر کے زور سے بھی الگ اعلانیہ گناہ کریں گے۔ بتائیے قرآن کریم ہم سے مخاطب ہے، قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کون مسلمان سمجھے گا؟ کون اس درد کو لے گا؟ میرے بھائی مسلمانوں کا ایسی جگہ پہ مسلمان پھنس گیا، ایسے مزدار میں جہاں سے اس کو کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اٹھیے، آپ جس دن سمجھ جائیں گے، آپ سمجھیں گے تو اللہ سمجھائے گا۔ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی کبھی مدد نہیں کرتے، اس قوم کو کبھی نہیں سنوارتے، اس قوم کو کبھی نہیں سدھارتے جب تک کہ قوم کے خود لوگ سنبھلنا نہ چاہے، سدھرنا نہ چاہے۔ اب بتائیے اتنے نوجوان نے کتنا ڈانس کیا ہوگا، کتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم گانے اور باجے کو مٹانے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم دنیا سے گانا اور باجا مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ نوجوان گانا باجا پر ناچتا ہے، تھڑکتا ہے۔ رات کے میں تو اب بہت جگہ سنا گیا ہے کہ رات میں گانا لگا کر لوگ ناچتے ہیں اور کودتے ہیں، نہیں تو اسی میوزک پر لوگ ناچتے ہیں۔ بتائیے ہمارا اسلام یہ تھا، ہم مذاق نہیں بنا رہے ہیں، ہم تعزیہ بناتے ہیں۔ کیا تعزیہ میں اور سرسوتی جی کی مورتی میں کوئی فرق ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، سرسوتی جی کو بھی کیا کرتا ہے، درگا جی کو بھی اسی طرح بنا لیا جاتا ہے، اس پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اس پر منتیں مانی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ٹائم ہو جاتا ہے تو پانی میں جا کے کہیں ڈبو دیتا ہے۔ ہم مسلمان بھی اپنے ہاتھ سے مورتی کو بناتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اس پر منتیں مانتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو گھوڑا اور گدھا بنا کے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین کا گھوڑا ہے۔ توبہ توبہ، مسلمان اور انسان گھوڑا بننے کے لیے آیا تھا، امام حسین تو وہ حسین تھا، حسین کا نام لے کر ہم چلاتے ہیں، حسین کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ حسین تو وہ حسین تھا جس نے ظالم جابر کے سامنے گردن نہیں جھکایا، گردن تو کٹا لیا لیکن گردن نہیں جھکایا، جس نے نماز کی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا، چاہے اس کی گردن اڑ گئی، لیکن ہم لوگ جان بوجھ کر نماز کو اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں ذرا سا بھی چنگاری بھی نہیں گرم ہوتی ہے، اور ہمارا سینہ میں دل بھی نہیں دھڑکتا ہے کہ کاش نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آئی، امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم میوزک بجا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہزادی بنایا تھا، آپ کو رانی بنایا تھا، آپ کو کہا گیا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام مسلم عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے کپڑے کو پردے کے ساتھ جب بھی باہر نکلیں پردے کے ساتھ نکلیں، تاکہ فلا یوزین، تاکہ وہ پہچان لیا جائے، ان یعرفن فلا یوزین، تاکہ وہ پہچان لیا جائے اور لوگ اسے تکلیف نہ پہنچائے، لوگ اسے نہ ستائے، لوگ اسے پریشان نہ مارے، پریشان نہ کرے، لوگ کن اکھیوں سے اسے نہ دیکھے۔ قرآن ہم کو یہ کہہ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی کیا حالات ہے، مسلم عورتوں کی کیا حالات ہے؟ جو مسلم عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا، قرآن سے پوچھئے، قرآن ہی آپ کو سب باتوں کا علاج بتائے گا، آپ کی زندگی جینے کے طور طریقے سکھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب مسلم عورتیں پاؤں میں پاسے پہنے تو اس کے اندر جھنجھنا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ان کے خفیہ زیورات
عسى ان يصرفن فلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتے ہیں تاکہ اس کے زینت دکھ نہ جائے، لوگ سمجھ نہ لے۔ زینت کو پردہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، شوہروں کے سامنے سارے زینتوں کی اجازت دی گئی، لیکن افسوس ہے مسلم گھروں میں، مسلم عورتوں میں، ہماری ماں بہنوں میں کہ اپنے شوہر کے سامنے ملیچ کی طرح رہیں گی، لیکن جب باہر نکلیں گی، بازاروں میں جائیں گی تو چہرے پہ بندیاں لگائیں گی اور دیگر جگہوں پہ سارے کام کریں گی۔ بتائیے کیا یہ مسلمانوں کا تصور ہے؟ یہ مسلمان گھرانے کی عورتیں ہیں؟ پہلے زمانے میں مسلمانوں کا ایسا تصور نہیں تھا۔ مسلم عورتیں ایسے وقت میں باہر نکلتی تھی جس وقت میں لوگوں کا اتا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تو جان بوجھ کر ہجوم بنا دیا جاتا ہے، مارکیٹوں میں لوگ مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو میاں ہے، یہ دیکھو مسلمان سب ہے، ایک دم دھڑلے سے جتنا مسلم مرد نظر نہیں آتا اس سے زیادہ مسلم عورتیں نظر آتی۔ کہاں چلے گئی تمہاری ایمانی غیرت؟ میری ماما نے آپ تو وہ تھی کہ گھر میں ہو کر کے مجاہد کو پیدا کرتی تھی، آپ تو وہ تھی جو بچوں کی تربیت کر کے آپ بڑے بڑے اللہ والوں کو پیدا کرتی تھی۔ آپ کے کوکھ سے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ پیدا ہوئے، آپ کے کوکھ سے صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، آپ کی کوکھ سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آج آپ کی کیا حالات ہے؟ آج آپ موبائل آپ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور موبائل میں گانا سن رہی ہوتی ہیں، کبھی بھی صبح سے شام تک مسلمانوں پر یہ نہیں دل میں ایمان تھوڑا سا بھی نہیں جگتا کہ صبح ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ہزاروں کروڑوں معبود کو مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی صبح میں پہلے نہا کر کے سب سے پہلے کم سے کم اگربتی جلا ہی دیتا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ اگربتی کو گھما ہی دیتا ہے۔ افسوس جس کا ایک رب ہے، ایک ہی سب کا رب، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، جو مسلمانوں کا سب کچھ ایک دیا گیا تب بھی اٹھ کر کے ایک بتائیے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بھدول بستی میں جتنے مسلمان ہیں، کوئی ایک مسلمان اٹھ کر کے کہہ دے کہ ہمارے گھر میں 100% نمازی ہے، ہمارے گھر میں 100% دین پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے گھر میں ہر باپ بیٹا کو ٹوکتا ہے غلطی پر، بیٹا باپ کو ٹوکتا ہے، ماں بیٹی کو ٹوکتا ہے، بیٹی ماں کو ٹوکتا ہے، کیا ایسا گھرانہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اسلام تو یہی سکھایا تھا، اسلام نے یہی تمیز تو دی تھی۔ آج برائیاں اتنی کیوں پنپتی جا رہی ہیں؟ برائیاں کیوں اتنی پھیلتی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا۔ ان بوڑھوں کو جن کو تجربات اپنی زندگی کے سکھانے چاہیے تھے، جن کو اتار و چڑھاؤ کی کہانی بتانے چاہیے تھے، جن کو اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں کی کہانی بتانے چاہیے تھے، جن کو ایمان کے قصے سنانے چاہیے تھے، جنہیں بڑے بہادروں کی کہانی سنانا چاہیے تھا، ان بڑے بوڑھوں کو بھی چائے دکان سے فرصت نہیں، شراب پینے سے فرصت نہیں، جوا سے فرصت نہیں۔ بتائیے مسلم سماج کا اتنی محنت سے کماتا ہے، پوری دنیا کے اندر خاص طور پر ہندوستان کے اندر اگر بڑی محنت سے کوئی قوم کماتی ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان پنچر بنانے میں ملے گا آپ کو، مسلمان مزدوری کرتے ہوئے ملے گا، مسلمان گھر بناتے ہوئے اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں گھر بناتے ہوئے ملے گا، مسلمان کام بڑی محنت سے کرتا ہے، پیسہ بڑی محنت سے کماتا ہے، لیکن افسوس ہے خرچ کرتے وقت اس کے سینے میں ذرہ برابر میں ایمان نہیں جھکتا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، وہ اتنا بے دریغ خرچ کرتا ہے، اتنا بے دریغ خرچ کرتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھے تو شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ کیا مسلمان ہے؟ اگر نہیں ہے، ہمارے سینے میں ایمان نہیں جھک رہا ہے تو سوچ لیجئے مردہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی دور کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لائے گا تو اسے اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا دیں گے۔ کیا ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، حکم مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے، بات چلے گی تو اللہ کی چلے گی، کسی چودھری کی نہیں چلے گی، داماد کا نہیں چلے گا، بیٹا کا نہیں چلے گا، پوتا کا نہیں چلے گا۔ کاہے پیسہ لے رہے؟ داماد بابو کرے کم سے کم ایک گاڑی لے لے۔ بتائیے کل قیامت کے دن وہ داماد بچائے گا، وہ بیٹا بچائے گا، وہ پوتا بچائے گا؟ یاد رکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ 5 چیزوں کے جب تک سوال کے جواب نہ دے دیے جائیں کسی بھی انسان کا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا ہے۔ جنت میں کہاں سے جائے گا؟ وہ کیا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، عمل کتنا کیا، جو جانتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچا دی گئی کہ بیاج لینا دینا حرام ہے، سود حرام ہے، نماز فرض ہے، جوا حرام ہے، نشہ خوری حرام ہے، غلط پیسے غلط جگہوں پہ پیسہ
خرچ کرنا حرام ہے؟ کیا مسلمان ان چیزوں کو کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ یاد رکھ لیجئے، آج ایک بھی مسلمان ایسے نہیں ملتے ہیں جو کہہ دے کہ ہم زندگی کو نشہ سے پاک زندگی گزارتے ہیں۔ چلیے مسجد میں جانے سے آپ کو تکلیف ہے، چلیے آپ کو مدرسے میں پیسہ خرچ کرنے سے تکلیف ہے، لیکن جو آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، جس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، جس میں پیسہ بچا، آپ اس کام کو کرنے میں کیوں پریشان ہے؟ پلاننگ بنانے میں کیا پریشانی ہے؟ آدمی گھر بناتا ہے تو پلان بناتا ہے کہ ہم کو اتنا میٹیریل لگے گا، اتنا بالو اور سیمنٹ لگے گا، اتنے مزدور لگیں گے، اتنے پیسے لگیں گے، تب جا کے گھر تیار کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایمان کا ڈھانچہ گر گیا، ایمان کی عمارت گر گئی۔ بتائیے کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو بیٹھ کر پلان کرتا ہے کہ ہمارے گھروں سے جو ایمان نکل گیا، اس ایمان کو کیسے لائیں گے، اس کو سیکھیں گے کیسے، اس میں میٹیریل کتنا لگے گا، اس میں مال کتنے لگیں گے، اس میں خرچ کتنا آئے گا؟ کوئی مسلمان نہیں، چونکہ ایمان کی قیمت کچھ ہے ہی نہیں سینے میں۔ جبکہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے خزانوں میں کسی سے پوچھ لیجئے یہ بات، اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ جب سینے میں ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ پوری دنیا غیر کے ماننے والے، پوری دنیا اللہ کو چھوڑ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائی چند باتیں جو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں، ہم کو درد ہے آپ سے، آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں، کاش جتنی محنت سے کماتے ہیں اتنی ہی محنت سے پیسے کو خرچ کر لیتے۔ آپ بتائیے، وہ ایک آدمی ایک پان ایک چائے اگر معمول سے کھاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں، کم سے کم صبح شام میں گٹکا شکر بیڑی، ماشاءاللہ یہاں تو مقررین کو بھی دینے کا رواج ہے، عجیب ہے، پہلا گاؤں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو علم عمل میں، کمائی میں، روزی روٹی میں سب میں برکت دے۔ بہرحال ہم آپ سے جو کہہ رہے تھے، بہت قیمتی بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ میرے ہیں، سینے میں درد ہے، آپ مجھے پہچانیے گا تبھی تو عزت کیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں برسر اعلان یہاں سے کہتے ہیں، اگر غلط ہم بھی کریں اللہ کے واسطے ہم کو کہیے، ہم نہیں مانیں گے تب میری غلطی ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی مانیے۔ ہم 12 سال کے پاس کہتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرو اور جو کرتے ہیں وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کرو اور جو کرتے ہیں وہ بھی کرو۔ ہم بھی مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جائیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، ہم بھی ایمان کو سیکھتے ہیں، آپ بھی سیکھیے۔ ہم بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ کرے، آپ بھی نہیں کیجیے۔ ہم بھی غیبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیبت نہ کرے، آپ بھی غیبت نہ کیجیے، آپ بھی حسد نہ رکھیے، آپ بھی بغض نہ رکھیے، آپ بھی کسی سے لڑائی جھگڑے کو چھوڑیے۔ ہو گیا بہت، زندگی بہت چھوٹی ہے، محبت کے دن کم ہے، محبت سے فرصت نہیں۔ کہاں سے انسان نفرت کیے پھرتا ہے، کہاں سے نفرت کیے پھرتا ہے؟ اللہ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ارے صاحب زندگی ہے ہی کتنی، میری ماں بہنیں، ہو گیا دنیا کو دکھایا ہوا، چھوڑیے، اللہ کو منائیے، راضی کیجیے، تہجد میں روئیے اپنے رب سے، اپنے شوہروں کو دینداری کے ساتھ لائیے۔ سب دن آپ جھاڑو لگاتی ہیں، آپ کو پتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہیں، آپ فرماتے ہیں النظافۃ شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان کی کنجی آپ کے پاس ہے۔ آپ روز گھر کی صفائی کرتے ہیں، آپ روز برتنوں کی صفائی کرتے ہیں، آپ روز کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں، کیا پتا ہے آپ کو نیکی ملتی نہیں ملتی؟ آپ بسم اللہ کے ساتھ صفائی کیجیے، آپ اس نیت سے صفائی کیجیے، اس نیت سے نہ صفائی کیجیے۔ کوئی آئے گا اور کہے گا کتنا گندا ہے، کتنا کچرا میں رہتا ہے، کتنے گندے لوگ ہیں۔ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، میری ماں بہنیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے محبوب نے کہا کہ جو صفائی ستھرائی کرے گا آدھا ایمان اس کے سینے میں چلا جائے گا، ہم اس لیے صفائی کرتے ہیں۔ اپنے شوہروں سے روئیے، مانگیے، زندگی پرسکون گزروائیے۔ شام ہو، تمام نوجوان بھائیوں سے کہتے ہیں، ہم تمام سے کہتے ہیں کہ شام ہو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں آ جائیے، اس لیے کہ شیاطین شام میں پھیل جاتا ہے، جتنے لوگ شراب پیتے ہیں جتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا عجیب چیز ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اگر بچنا ہے تو ہم جو طریقے بتلا رہے ہیں اس طریقے پر زندگی گزاریے۔ نارمل زندگی کچھ نہیں، بچوں
بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بال کٹائے یا کپڑا کٹائے اسی وقت ماریے, اسی وقت ڈانٹیے. بچے جو چاہیں گے وہ مت دیجیے. کیا بتائیے ایمانداری سے, کوئی بچہ کہے ہم پانی میں ڈوب کر مرنا چاہتے ہیں, کوئی باپ اسے ڈوبنے دے گا؟ کوئی بچہ کہے ہم ماچس سے لے کر گھر میں آگ لگا دیں گے, کیا کوئی گارجین لگانا دے گا؟ تھوڑے سے مفاد, جبکہ گھر کا نقصان کتنا ہوگا کچھ نہیں, لیکن ایمان کا نقصان ہو جائے گا تو جانتے ہیں کبھی کہیں کے نہیں رہ پائیں گے, کہیں کے نہیں رہ پائیں گے. تو جب آپ کے بچے آپ کے گھر میں آگ لگانے جاتا ہے آپ اسے روکتے ہیں, تو جب سنت کے خلاف آپ کی بچیاں کہتی ہیں ہم کو شرارہ اور غرارہ جو باہر ہم گھومیں, جس میں دوپٹہ نہ ہو, جس میں کپڑے اوڑیاں ٹائپ کا دکھے, جس میں تھوڑا مطلب عجیب طرح نیم اوڑیاں نظر آئے, فحاشیوں کی طرح, طوائفوں کی طرح, رنڈیوں والے کپڑے, فلاں فلم میں آیا فلاں رنڈی پہنی ہے, ہم کو بھی وہ لا کے دیجیے. اور ماں باپ خوشی سے لا کے دیتا ہے. کیا آپ کے سینے میں وہ ایمان نہیں جگتا کہ وہ ان طوائفوں کا کیا حال ہے؟ آج جس فلم میں بیٹا بناتا ہے کل اس کو شوہر بنا لیتا ہے, پرسوں سسر بنا لیتا ہے, کبھی کچھ اور بنا لیتا ہے. بتائیے آپ اپنی بچیوں کے بھی یہی زندگی دینا چاہتے ہیں, آپ بھی یہی تصور دینا چاہتے ہیں کہ 10 کو رکھیل رکھ لو, کبھی اس کو شوہر بنا لو, کبھی اس کو شوہر بنا لو, کبھی اس کو آئی لو یو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کے زندگی گزارو. کیا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں, یقیناً نہیں چاہتے ہوں گے. آپ مسلمان ہیں, آپ کے سینے میں جگتا ہے, تو پھر کپڑا صاف ستھرے کیوں نہیں پہناتے, سنگار کو صاف ستھرے کیوں نہیں کرواتے؟ آپ اپنی زندگی کی قیمتی پیسے کو کیوں فالتو خرچ کرتے ہیں؟ اگر ایک دن میں عام مسلمان ابھی کا خرچہ مسلمانوں کا 50 روپے ہے, گٹکا شراب دارو وغیرہ نہیں پیتا, اس کے لیے گٹکا پان چائے وغیرہ جو پیتا ہے, صرف ان مسلمانوں کی ہم اوسطاً ریشیو بتلا رہے ہیں, کم سے کم 50 روپیہ خرچہ ہے. کبھی آپ نے سوچا ان 50 روپیہ کی گنتی کتنی ہوتی ہے؟ 50 روپیہ کا مطلب ہوا 1500 روپے مہینے. اب 1500 روپیہ کے سالانہ جوڑیے گا, 12 6 18 18,000 روپے سالانہ. اللہ اکبر, 18,000 روپے ہم ان غلط چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ تو کمانے کے بارے میں تو کہہ دیں گے اللہ ہم مزدوری کیے تھے, اللہ ہم گھر بنائے تھے, کسی کا وہ 700 روپیہ دیا تھا. لیکن خرچ کے بارے میں جب اللہ پوچھے گا وہ 700 روپیہ کہاں کہاں خرچ کیا, تو کیا جواب دیں گے ان 50 روپیے کا؟ سوچیے 18,000 روپیہ کوئی مصیبت آتی ہے, ہمارے پاس 8 روپیہ نہیں ہوتا ہے, ہم کسی غیر کے پاس جاتے ہیں, سود پر پیسہ لیتے ہیں, کہ سود اور بیاج. بہرحال وقت ہو گیا ہے. اب ایک بھائی, ایک بیٹا ہونے کے ناطے, ایک سماج کا انسان ہونے کے ناطے چند نصیحت کرتا ہوں, وعدہ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنائیے. پہلی چیز, زندگی کو نارمل کیجیے, اول جھول سے پاک, رسم و رواج سے پاک زندگی گزاریے, کسی طرح کے رسم و رواج اللہ کے واسطے نہیں اپنائیے. دوسری چیز, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا ہم اس کی جنت کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں. زبان سے غیبت نہیں کیجیے, بغض نہیں رکھیے, کسی کو بری بات نہیں کیجیے, کسی کو گالی گلوچ نہیں دیجیے. اس کے بعد زبان سے اندر حلال روزی ہی ڈالیے, حرام چیزوں سے بچیے, گٹکا سے بچیے, شکر وغیرہ سے بچیے. پان بھی پینا کھانا ہے تو کبھی کبھی کھائیے, چائے کی بھی عادت نہیں لگائیے, شراب تو کسی قیمت پہ نہیں پیجیے. آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلاننگ بنائیے دین کے سیکھنے کا. بہت لمبا وقت گزر گیا, دین کو سیکھیے, سیکھ کر عمل کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, شادیوں کو آسان کیجیے. بہت ساری مسلم بچیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ, اس لیے لین دین اللہ کے واسطے بچیے. براتیوں کو بالکل نہیں لے جائیے, 5-10 آدمیوں کے ساتھ جائیے, مسجد میں نکاح کیجیے. آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہے, ان کی شادیوں کو دیکھیے کتنا نارمل مسجد میں ہوا ہے, مسجد میں شادی کیجیے. اسی طرح آپ زندگی میں یہ جو محرم گیا آئندہ کوشش کیجیے مورتی نہیں بنائیں گے, یہ مورتی ہی ہے, ہم پوجا نہیں کریں گے, ہم چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے. جو لوگ بھی خدا نہ خواستہ منت مان لیا اللہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, ہم 5 سال جنگی بندھائیں گے, جنگی نہیں بندھائیے بلکہ اس کا کفارہ ادا کیجیے. 3 روز لگاتار روزہ رکھیے, یا 10 مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلائیے, یا 10 مسکین کو کپڑا دیجیے, یہ منت کا کفارہ ہے, یہ کیجیے. ان چیزوں کو توبہ کیجیے, یہ نشان لگا دیں گے فلاں جگہ یہ کر دیں گے, ان چیزوں سے بچیے. اور بہرحال ماں بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ لوگ گھر میں بچوں کی تربیت کیجیے, رات میں
مشورہ کیجئے، شام میں سب آدمی ساتھ میں کھائیے، دکھ سکھ سنیے، اگلے دن کا پلان کیجئے، کون کون کام کرے گا، کون دین سیکھے گا، کون نماز سیکھے گا، کون اسلام سیکھے گا، اس طرح زندگی گزاریے گا تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ایک کامیاب زندگی گزارائے گا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ اپنے شعر کو اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یعنی اپنا بن لیجئے، اپنے پیسے کی حفاظت کر لیجئے، اپنے کام کی حفاظت کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، وقت رہتا تو اور بولتے، اللہ انہی باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
जितने लोग जुआ के आदी बन रहे हैं वो क्यों बनते हैं?